تو ایوب کو اس وقت انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو میرے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم ایوب کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 2 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 5 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 6 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 2 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے ایوب کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 3 سے 5 تک۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی، اسی لیے میری باتیں بے تأملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں، میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے، خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے، یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ پیارے بھائی بہن، ایوب بولتے ہیں، میں پکارتا ہوں اور تم میرے مصیبت کو دیکھ سکتے ہیں اور تمہاری رحمت میرے پہ نہیں ہے۔ تم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر میرے کو تکلیف نہیں رہتی تو میں پکارتا بھی نہیں تھا۔ تو ایوب یہ بتاتے ہیں کہ لمبے کان والا گدھا جو باہر چر رہا ہے، کوئی چیز کے لیے کھانے کے لیے پکارتا نہیں جب انہیں گھاس کھا رہا ہے۔ تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں رہتی تو کبھی نہیں پکارتے تھے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہے اور حد سے زیادہ تکلیف ہے۔ آیت 6 اور 7 میں انہوں بولتے ہیں، کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے، یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، غذا جو غم سے بھری ہوئی ہے مکروہ ہے، یاد رکھو۔ آیت 8 اور 9، کاش کی میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے، یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب بتاتے ہیں کہ ان کی حالت کتنی بری ہے، ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل رہی، انہوں خدا کے اچھائیوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، ان کی حالت بالکل گئے گزری ہو گئی ہے۔ خدا ان کو برباد کر دیں گا، ان کو چھوڑ دیں گا اور ان کو ہلاک کر دیں گا، یعنی کہ ایوب کے جو ہیں ایسے خیالات ہیں۔ تو ایوب اتنے تکلیف میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہوں مرنا بھی چاہتے ہیں۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے تسلی ہوتی بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں۔ تو پیارے بھائی بہن، یا انہوں یہ بول رہے ہیں کہ جینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نو کس کے لیے جئیں گے، یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ انہوں مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ ایک انسان جب حد سے زیادہ تکلیف میں آتا ہے تو انہیں یہ سوچتا ہے، ہر ایک آدمی، تقریباً ہر آدمی میں بولوں گا کہ جب تکلیف میں آتا ہے تو انہیں مرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایوب بھی جو ہے ایک انسان تھے اور انہوں مرنے کے بارے میں سوچے۔ آیت 12 میں انہوں بولتے ہیں، کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا جسم پتل کا ہے؟ تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اتنے تھک گئے ہیں کہ انہوں اب نہیں کھڑ سکتے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، کیا بات یہی نہیں کہ میں بے حس ہوں اور کام کرنے کی قوت
मुझ से जाती रही है। प्यारे भाई बहन, अब हम अय्यूब के पुकार को सुनेंगे। आयत 14, उस पर जो बेदिल होने को है उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो खादर मुतलक का खौफ छोड़ देता है। आयत 15 में उन्होंने बोलते हैं, मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं। मेरे भाई और बहन, ये एक खूबसूरती शायरी जबान है। याद रखो, ये ऐसी बात है कि अय्यूब बोलते हैं उन्होंने रास्ते पे नजर करे और क्या देखते हैं कि उनके 3 दोस्तां चलते हुए आ रहे, और अय्यूब अपने आप में बोलने को लगे कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि मेरे पास 3 दोस्तां आ रहे। उन लोग मेरे तकलीफ को समझेंगे कि मैं कितनी तकलीफ में हूं और कितने तकलीफों के साथ गुजरूं, और मेरे पे रहम और तरस खाएंगे, और उनका मेरे पे तरस खाना वो कुएं के वैसा रहेगा जो बियाबान में है, मगर ये लोग मेरे पे रहम और तरस खाने के बजाय मेरे को खुसरवार ठहरा रहे। मेरे भाई और बहन, इंसान की उम्मीद हमेशा ये रहती है कि जब उन्हें मुसीबतों में रहता है तो लोग उस पे रहम और तरस खाना, ये चीज उसका ख्याल रहता है। उन्हें नहीं चाहता है कि लोग उसको खुसरवार ठहराना। आयत 16 और 17 में लिखा हुआ है, जो यख के सबब से काले हैं और जिनमें बर्फ छिपी है, जिस वक्त वो गर्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। तो उन्होंने बोलते हैं कि उन लगा झील के वैसे हैं, वो झील के वैसे जो बर्फ से ढपी हुई है। ये धोखेबाजी है। आप सोच सकते कि आप उस पे चल सकते हैं, मगर जब आप उस पे कदम रखेंगे तो आप उसके अंदर घुस जाएंगे। तो इस तरीके के दोस्तां ये अय्यूब के लिए निकले। तो कितनी बेहतरीन तस्वीर अय्यूब यहाँ देते हैं। तो अय्यूब को इस वक्त इंसान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा की ज़रूरत है। और अब अय्यूब बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ है बोलने के लिए मेरे को बोलो, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये उनका ख्याल था। आयत 24 से 26 में उन्होंने बोलते हैं, मुझे समझाओ और मैं खामोश रहूँगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चुका। रास्ते की बातें कैसी मुअस्सिर होती हैं, पर तुम्हारी दलील किस बात की तरदीद करती है? क्या तुम इस ख्याल में हो कि लफ्ज़ों की तरदीद करो, इसलिए कि मायूस की बातें हवा की तरह होती हैं? तो मेरे भाई उन्हें बोलते हैं, तुम लोग जो बोले हैं अच्छे बातें हैं, मगर ये बातें मेरे को तसल्ली नहीं देती हैं। उन्हें बोलते हैं, तुम लोग आए और मेरे को मुआयना करने की कोशिश करे, मगर तुम लोगों का मुआयना गलत था। तुम लोग बोले कि मेरे में छुपा हुआ गुनाह है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे में छुपा हुआ गुनाह नहीं है। लेकिन अब अगर तुम मेरा मुआयना सही ढंग से करते हैं और तुम मेरी मदद करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो अय्यूब का जो है ऐसा ख्याल था। याद रखो कि अय्यूब के ये तीनों दोस्तां खुदा को सही ढंग से नहीं जानते थे। उन लोग सही ढंग से अय्यूब को नहीं जानते थे, और उन लोग अपने आप को सही ढंग से नहीं जानते थे। उन लोग सही हालत को समझ नहीं सके, और ये 3 के 3 ये फैसले पे आएंगे कि अय्यूब गुनाह करे हैं और अपने गुनाह का इकरार करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने छुपे हुए गुनाह का इकरार करना नहीं चाहते हैं, तो खुदा की तरफ से उनकी अदालत हो रही है। तो प्यारे भाई बहन, या हम बाब 6 को ख़त्म करेंगे और उठाएंगे बाब 7 और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 3। यहाँ लिखा हुआ है, क्या इंसान के लिए ज़मीन पर जंगो जदाल नहीं, और क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसे नौकर साए की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतज़र रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूँ और मुसीबत की राहें मेरे लिए ठहराई गई हैं। तो अय्यूब को अपने गम से या दुख से आराम नहीं है,
انہوں بہت ہی بیمار آدمی ہیں اور ان کے بیماری کو ان کے دوستاں نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ ان لوگاں ان کو کسی بات سے بھی تسلی نہیں دے سکے۔ ان کی بیوی بھی جس کو خدا مددگار کے طور پہ ایوب کو دیا تھا، ان کو یہ صلاح دیتی ہے خودکشی کر لو۔ تو جب انہوں یہ سارے باتوں سے گھرے ہوئے تھے تو ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی اور ان پہ کوئی بھی رحم کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ کیونکہ خاطر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں، میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے، خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے، یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے، یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ تو ایوب جو اپنے میں یہ محسوس کرنے لگے کہ انہوں وہ بیماری میں مبتلا ہیں جس کا علاج نہیں ہے، اور ان کے ختم ہونے کے دن آ گئے ہیں اور مرنے کے دن زیادہ دور نہیں ہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ ایوب لا علاج بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ بیماری سے صرف خدا ان کو شفا دے سکتا تھا۔ یہ سارے باتوں میں ایوب کے دوستاں ایوب پہ توجہ نہیں کرے اور ان کے مصیبتوں کو نظر انداز کر دیے۔ ان کے دوستاں ان کے پاس آئے تو ضرور ہے، مگر ان کو تسلی اور اطمینان اور چین نہیں دے سکے۔ تو ایوب کو جو ہے ان لوگوں میں رحمت نہیں ملی، ان لوگ صحیح طریقے سے ایوب کو نہیں سمجھ سکے۔ آیت 13 سے 16 پڑھیں گے۔ یا ایوب بولتے ہیں، جب میں کہتا ہوں میرا بستر مجھے آرام پہنچائے گا، میرا بچھونا میرے غم کو ہلکا کرے گا، تو خوابوں سے مجھے ڈراتا اور رویتوں سے مجھے سہما دیتا ہے، یہاں تک کہ میری جان پھنسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجیح دیتی ہے۔ مجھے اپنی جان سے نفرت ہے، میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے دن بتلان ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ایسا لگتا ہے کہ ایوب کا بخار ان کو دماغ کے غلط سلط خیالوں میں بڑھایا ہے۔ آیت 17 سے 19 میں انہوں بولتے ہیں، انسان کی بساط ہی کیا ہے جو تو اسے سرفراز کرے اور اپنا دل اس پر لگائے، اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحہ اس سے آزمائے، تو کب تک اپنی نگاہ میری طرف سے نہیں ہٹائے گا اور مجھے اتنی بھی مہلت نہ دے گا کہ اپنا تھوک نگل لوں۔ میرے بھائی اور بہن، ایوب کی خواہش ہے کہ انہوں اچھے سے سکون کے ساتھ مر جانا۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر خدا ان کو اکیلا چھوڑ دیں گا تو کتنا اچھا رہے گا۔ انہوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے، مگر ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آخر کیا مقصد ہے۔ ان کی سوچ ویسی ہے جیسے کئیوں کی سوچ ہے، بس میرے مصیبتوں میں میرے کو اکیلا چھوڑ دو۔ ہر ایک انسان جب مصیبت میں رہتا تو ایسا ہی بولتا۔ آیت 20 اور 21 میں انہوں بولتے ہیں، اے بنی آدم کے ناظر، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں؟ تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا؟ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا، پر میں نہ ہوں گا۔ تو ان لوگاں ایوب کے گناہ کے بارے میں سوال اٹھائے۔ کون؟ ایوب کے دوستاں۔ ایوب یہ بات مان لیتے ہیں کہ انہوں گناہ کرے ہیں، مگر ان کو خاص خطرناک گنہگار کے حیثیت سے چننے اور حملہ کرنے کی ان پہ کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ ان کے دوستاں جو ہے بہت ہی ایوب کو جو ہے خطرناک گنہگار سمجھے۔ ان کی زندگی ایک بوجھ کیوں بنی رہنا جبکہ انہوں اس قسم کے گنہگار نہیں ہیں؟ آخر خدا ان پہ اپنے رحمت
کیوں نہیں ڈالتا ہے؟ آخر خدا کیوں ان کے گناہ کو معاف کر کے ان کو بحال کرتا ہے؟ تو ایوب جو ہیں اپنے آپ کو گنہگار مانتے ہوئے انہوں بولتے ہیں کہ ان کو ایک گنہگار سے بھی زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو یہاں ہم ایوب کی عزت گر جانے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، جب ایک آدمی کی عزت گر جاتی ہے تو انہیں آسانی کے ساتھ شیطان کا نشانہ بن جاتا ہے۔ آج کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی لڑائی اکیلے لڑتے ہیں اور اکیلا لڑنا چاہتے ہیں۔ انہیں جو ہے بوتل کو توڑنا شروع کرتا ہے یا پھر گناہ میں گر جاتا ہے۔ شیطان کے پاس ایک موقع ہے اس پہ حملہ کرنے کا، کیونکہ آدمی کی عزت گر گئی ہے۔ یہ حالت ایوب کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ سارے باتوں میں کیا ایوب گر جائیں گے کیا؟ تو یہاں ختم ہوا باب 7 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 8۔ باب 8 کا مضمون ہے بلداد کی پہلی بات چیت۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب بلداد سرخی کہنے لگا، تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا اور تیرے منہ کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی؟ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ایوب کے دوستاں ہوشیار ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بلداد ایوب کے جسم میں چاقو ڈالتے ہیں اور وہ چاقو کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے ہیں۔ انہوں جو ہیں بولتے ہیں، ایوب تمہار کو سننا کیا ہے؟ ہوا کو چلتے ہوئے سننے کے برابر ہے۔ تم بس ہوا کے جھونکے ہیں۔ اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے میں تو بولوں گا کہ ایوب کو ملاتے ہوئے سب کے سب ہوا کے جھونکے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ ایوب میں بھی کچھ خرابی ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے، کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ تو یہاں بلداد ایوب کو یہ بول رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور تم کو جو سزا مل رہی ہے وہ تمہارے گناہ کے حساب سے مل رہی ہے۔ تو بلداد کا یہ خیال تھا۔ آیت 4 میں انہوں بولتے ہیں، اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں بلداد خراب بات کرتے ہیں۔ انہوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایوب کے بچے ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگاں بہت بڑے گنہگار تھے۔ بلداد یہاں ایک ایسا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی بات کرے ہیں کہ شاید کوئی نہیں کرا ہوں گا جو اتنی تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ یہ بات سن کے ایوب کو کتنی نئی تکلیف ہوئی ہوں گی۔ ایسے باتیں کرنا بلداد کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ایوب کے بچوں کو ان لوگوں کے گناہ کے وجہ سے ہلاک نہیں کرا۔ بلداد کو اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کیونکہ ہم کلام میں پڑھے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، بعضی وقت ہم بغیر سوچے سمجھے کے بات کرتے ہیں جس کے وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ زبان چلانے سے پہلے ہم اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم جو یہ بات بولیں گے اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچیں گی کیا۔ جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ بات کا بالکل خیال رکھنا کہ ہمارے بات چیت کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم پھر کلام میں بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔